3 फरवरी को 15 शाबान المعظم کی شب ہے، تو اس دن عمل کیا کرنا ہے میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. لیکن ہماری ماں بہنیں ہے منار با جھولا لے جا بار چوئی جا سوجی لیبو حلوہ لیبو بادام لیبو چنا لیبو گھی لیبو سب لانے ہوس کہا ہے کی کربو ایڈا نہیں ہے کی کربو بولے نہیں حلوہ بن میں نا حلوہ بنانا ضروری چھے. او میری ماں بہنوں سنو سنو، جو کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے. حلوے کے چکر میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہوئی، نہ اللہ کا ذکر ہوا، نہ تسبیح و تحلیل پڑھی گئی، نہ دعائیں مانگی گئی. پتہ یہ چلا ہے ایٹا چنار حلوہ، ایٹا مکئی حلوہ، ایٹا بادامیر حلوہ، ایٹا بیگنر حلوہ، ایٹا قدور حلوہ. تی کیا کھاوے؟ بولے منار با کھانا. پوری رات گزر گئی حلوہ بنانے کی چکر میں، نہ قرآن پڑھ پائی، نہ تسبیح پڑھ پائی، نہ اللہ کا ذکر کر پائی، نہ 2 رکعت نفل کی نماز پڑھ پائی. اس لئے میرے ماں بہنوں یہ دنیا دارالعمل ہے. اکھانے جیٹے کربو اکھانے پابے اکھانے پابی اکھانے پابی. اس لئے یہاں نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح و تحلیل میں وقت گزارو. اللہ یہاں بھی عزت دے گا، اللہ وہاں بھی عزت دے گا. بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا 99 آدمی کو مار چکا تھا. کتنا آدمی کو مار چکا تھا؟ 99 آدمی کو مار چکا تھا. اب سوچئے کتنا خطرناک آدمی ہوگا وہ. خطرناک ہے ہوگا. 99 آدمی کو وہ ٹپکا چکا تھا، لیکن تھا تو انسان تھا. رات میں سویا، ایک دن سوچا کہ ایک دن موت آئے گی، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا او میرا بندہ 99 آدمی کو تم نے کیوں مارا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شاید میں دنیا میں توبہ کر لوں، میرا اللہ کہیں معاف کر دے. ایک راہب کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا اور جا کر بیٹھا. راہب نے پوچھا کہاں سے آیا ہو؟ بولا ہم فلاں بستی سے آئے ہیں. کاہے کے لیے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ بولا کہ کام یہی ہے کہ ہم نا 99 آدمی کو مار دیے ہیں. بولا پھر یہاں کیا کرنے آئے؟ بولا نہیں، مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہم 99 آدمی کو مار دیے ہیں، اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو راہب کہنے لگا شرم کرو، شرم کرو، 99 آدمی کو مار کر توبہ کرنا چاہتے ہو، ایک دم قبول نہیں ہوگی، چلو بھاگو یہاں سے. یہ بولا کہ وہ قبول نہیں ہوگی. بولا نہیں ہوگی. بولا اچھا. نکالا تلوار. بولا جب قبولے نہیں ہوگی تو 99 کہاں رہے گا، ہم 100 ماریں گے. مارا تلوار، اس کا بھی گردن اڑا دیا. کتنا ہو گیا؟ 100 ہو گیا. کچھ مہینے گزرے، پھر وہ نوجوان بے چین ہو گیا کہ ہم کسی عالم سے جا کر پوچھیں گے. اور دور کا سفر کیا، پتہ چلا ایک عالم ہے. جا کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ حضرت میں 100 آدمی کو قتل کر چکا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں توبہ کروں گا میرا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو عالم نے کہا کہ ہاں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، تو سچے من سے سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا. او فلاں بستی دیکھتا ہے؟ کہا کہ حضرت دیکھتا. او فلاں بستی، وہاں چلا جا، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اور اللہ کے چہیتے بندے رہتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے بندے کی وہ بستی ہے، وہاں جا کر توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا. یہ آدمی بڑا خوش ہوا اور بستی سے نکلا. جب بستی سے چند قدم ہی چلا تھا، ٹھوکر لگی، منہ کے بل گرا. اچھا روایت کے اندر میں آتا ہے منہ کے بل گرا. کیسے گرا؟ یوں گرا، ہاتھ آگے ہے، چہرہ سامنے، پیٹ سامنے، گرا. اٹھنا چاہا، اٹھ نہ پایا، جسم حرکت کرنا بند کر دیا، سانسیں ٹھہر گئی، رک گئی. قربان جاؤ دل کا دھڑکن بند ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی. جنت کے فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے.
جہنم کا فرشتہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں آپ کیوں آئے؟ جنت کے فرشتے سے پوچھ رہے آپ کیوں آئے؟ بولا ہم اس کو لینے آئے ہیں۔ بولا کیسے لینے آئے؟ 100 آدمی کا یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، 100 آدمی کو مارا ہے، اسے ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو جنت کے فرشتے کہتے ہیں اور قربان جاؤ کہ ٹھیک ہے 100 آدمی کو یہ مارا ہے لیکن یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے اسے ہم جنت میں لے کر جائیں گے۔ کتابوں میں آیا کہ دونوں فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے، جہنم والے کہہ رہے تھے اسے ہم جہنم میں لے کر جائیں گے، جنت والے کہہ رہے تھے ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو بولو آپس میں بحث بند کرے، زمین کو ماپے، زمین ماپے۔ کیسے ناپے؟ یعنی جس بستی سے نکلا ہے وہ جہاں مرا ہے وہاں سے جو بستی جا رہا تھا وہ بستی اگر قریب ہے، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ بستی اگر قریب اس کے جسم سے وہ جنت میں جائے گا، اور جس بستی سے ابھی نکلا ہے یہ بستی اگر اس کے جسم سے قریب ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ ابھی تو یہ بستی سے نکلوے کیا تھا۔ اور نوجوانوں سنو، میرا اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، میرا اللہ کتنا بڑا کریم ہے۔ سنو سنو، او اللہ اکبر کبیرہ، او فرشتے زمین کو ناپنا شروع کیے۔ او قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، جو بستی توبہ کرنے جانا تھا وہ بستی تو بہت دور تھی، ادھر کی زمین کا حصہ بہت دور تھا۔ اور قربان جاؤ اللہ نے ادھر کے زمین کے حصوں کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا، سکر جا، اور قربان جاؤ تاکہ میرا بندہ جنت کے اندر میں داخل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہے۔ اور قربان جاؤ ناپی گئی، زمین ماپی گئی، دیکھا کہ جس بستی سے نکلا ہے یہ بستی کی زمین کا حصہ دور ہو گیا۔ جس بستی میں توبہ کرنے جانا تھا اس حصے کو اللہ نے قریب کر دیا۔ اور قربان جاؤ اللہ نے حکم دیا اور جنت کے فرشتوں کو کہ میرا بندہ، میرے بندے کو جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے ہمیشہ لو لگاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلو۔ یہ دیکھو مرد مجاہد ہے، یہ ہمارے حافظ نور الدین صاحب دامت برکاتہم، یہ اللہ والے۔ دیکھیے حقیقت میں کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، 3 دن سے میں بیمار ہوں، دوائی کھا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، کھانسی ہے، سردی ہے، ہلکا بخار ہے، کیا دوائی ہے، آہا، یہ بوتل سیرپ ختم، کھانسی میں کچھ نہیں ہوا، کون دوا ہے بھائی؟ ہے لیکن روزانہ جلسہ ہے۔ صبح میں نے موبائل بند کیا، ابھی تک موبائل آف ہے، ابھی 2 جلسے اور ہیں، وہ تو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ دعوت 4 مہینے پہلے کی دعوت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس جلسے کے بعد ابھی سیتامڑھی کا سفر کرنا ہے، الحمدللہ، دربھنگا سیتامڑھی۔ اب چند دن رہ گئے، 17 تاریخ تک، 16 17 یہ 2 جلسے میرے بارسوئی کے اندر میں ہے، یہ فروری کے اندر میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 18 کو گھر پہنچیں گے۔ ہم جلسے والے کو منع کرتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی دوسرا مولوی مولانا کو بلا لیجئے۔ جلسہ والا بولتا نہیں، آئیے قبرستان بغل میں ہے، آئیے۔ بھائی جانا تو ہے ہے، لیکن وقت متعین ہے، وقت مقرر ہے۔ اینا ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرا اللہ کہتا ہے تم کسی بھی مضبوط قلعے کے اندر میں بند کیوں نہ رہو، لیکن موت جس وقت آنے والی رہے گی وہ آ کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی۔ امریکہ میں رہو، لندن میں رہو، یورپ میں رہو، چین جاؤ، پاکستان جاؤ، بنگلہ دیش جاؤ، نیپال جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان بھاگا ہوا آیا، بولا کہ حضرت یہ آدمی ہم بہت ڈر لگتا ہم کو، بچا لیجئے۔ بولا کہ کیسے بچائیں؟ بولا آپ ہوا کو حکم دیجئے، ہم کو ہندوستان پہنچا دے گا۔ بولا اچھا ہندوستان جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا اس کو ہندوستان پہنچا دو۔ ہوا وہاں سے لے کر چلی، ہندوستان میں لے جا کے اتار دیا۔ یہ لڑکا جب ہندوستان اترا تو سوچا کہ ہم بچ گئے، باپ رے باپ کتنا خطرناک آدمی تھا۔ ابھی بدن ہنسد ہی رہا، پھر وہ آدمی کھڑا ہے، بس وہی کام تمام ہو گیا۔ ملک الموت تھا، ملک الموت
मलकुल मौत रूह निकालने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालनी है। मैं हैरत में था कि अल्लाह ये बंदा तेरा इस मुल्क में है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसके दिलों के अंदर में खौफ पैदा किया। वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आया, आपने हवा को हुक्म दिया, वो हिंदुस्तान पहुंचा, हम अपना काम कर दिए। अच्छा मौत, ए बाबू ভালো করে বসো। मौत के फरिश्ते कुछ अगर लेते देते, नहीं समझे, ये पैसा वाला कभी नहीं मरता। मरता प्रधानमंत्री नहीं मरता, राष्ट्रपति नहीं मरता, एमएलए नहीं मरता, मंत्री नहीं मरता, चीफ मिनिस्टर नहीं मरता, उद्योगपति नहीं मरता, अंबानी नहीं मरता, अडानी नहीं मरता, मुकेश अंबानी नहीं मरता, टाटा बिरला मर गया वो नहीं मरता। और कुर्बान जाओ, चौधरी लोग नहीं मरते, जमींदार लोग नहीं मरते, पैसे वाले नहीं लोग नहीं मरते। जैसे ही मलकुल मौत आता पैसे वाले के पास में कि चलिए आपका टाइम हो गया, उसको लिया बुधवा, तीजा बुधवा को लेकर जाओ, हमको तभी जीना है, हम जमींदार हैं, हम एमपी हैं, हम एमएलए हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह का क्या कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। और आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माइकल जैक्सन कौन था? वो इतना बड़ा डांसर था पूरी दुनिया के अंदर में। माइकल जैक्सन अमेरिका का, उसका एक शो का लाखों डॉलर लेता था, एक शो करने का, एक शो करने का लाखों डॉलर लेता था। कोई तारीख माइकल जैक्सन की खाली नहीं रहती थी। कमाते कमाते इतनी दौलत का मालिक हो गया कि पैसा जिस बैंक में रखता था, बैंक ने हाथ उठा दिया, माइकल अब तेरा पैसा रखने की बैंक में मेरे जगह नहीं। अब इतनी दौलत आ गई तो सोचा कि भाई तो जीना होगा ना भाई, दौलत है उसके इस्तेमाल के लिए तो जीना ना होगा। तो माइकल जैक्सन ने डॉक्टरों की टीम बुलाई कि मैं कितना दिन जिंदा रह सकता हूं। डॉक्टरों ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे ना तो 150-200 साल आपको जिंदा रख सकते हैं। बोला कि बहुत अच्छा, 150-200 साल हमको जिंदा रखो, कोई उपाय हो लगाओ। दौलत की कमी नहीं, पैसा की कमी नहीं, डॉलर की कमी नहीं, रुपए की कमी नहीं। कुर्बान जाओ, 12 डॉक्टर, हाई फाई बड़ा बड़ा डॉक्टर 24 घंटा माइकल जैक्सन को इर्द गिर्द घूमता था। जो पानी माइकल जैक्सन पीता था, 12 मरतबा पहले पानी का चेक होता था, तब माइकल जैक्सन पानी पीता था। लोगों से हाथ नहीं मिलाता था कि जरासीम फैल जाएगा। और कुर्बान जाओ, माइकल जैक्सन कम खाना खाता था ताकि बॉडी उसे बर्दाश्त कर सके। ना जाने कौन कौन सी इंजेक्शन लगाता था। ए नौजवानों सुनो, वो माइकल जैक्सन जो 150 साल जिंदा रहना चाहता था, जानते हो, आपको हैरत होगी, वो माइकल जैक्सन कितनी उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितने में चला गया? ये तो 200 का ख्वाब देख रहा था। इससे कोई आदमी मौत को नहीं खरीद सकता। ये अल्लाह का कानून है। बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, जवान हो, पहलवान हो, जो आया है उसे जाना हो। जो आया है उसे जाना होगा। इसलिए जाना होगा कि इतना बड़ा मजमा है, कोई हाथ उठा के बता दो किसी का लकर दादा जिंदा है। अरे कारो लकर दादा जिंदा छे? लकर दादा, छकर दादा, ये तो परदादा नहीं है तो छकर दादा कहां से होगा? परदादा तक नहीं है, कहां गए वो? चले गए। आपका बाबा है? नहीं है, चले गए। मुझसे पूछो मेरा बाप कहां है? चला गया। दादा परदादा सब चले गए। मेरी बारी, हम जाएंगे, मेरे बेटे की बारी आएगी, मेरा बेटा जाएगा, फिर पोते की बारी आएगी, पोता जाएगा, परपोते की बारी आएगी, परपोता जाएगा, छरपोते की बारी आएगी, छरपोता जाएगा, लकर पोता की बारी आएगी, लकर पोता जाएगा, खखर पोता की बारी आएगी, खखर पोता। कौन कौन पोता? जो सब चले जा।
اللہ دیکھیے، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے راہل بابو، راہل بنیا سونا چاندی قربان جائی، یہ دکان کرتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلا چندہ دیا. دیکھو ابھی ہم چندہ مانگے، ارے بولو بھائی، یہی میرا ہندوستان ہے، یہ میرے ہندوستان کی پہچان ہے، جہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب آپس میں بھائی بھائی. سارے جہاں سے اچھا، یہ راہل بابو جو دیے 1000 روپے، میں اس کے لیے یہی دعا کروں گا اللہ اس پیسے کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین والا صاحب. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا. مولانا سہراب صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ راہل بابو بہت خوشی ہوئی. جن کا دکان سونا چاندی کا چھتاوالی میں ہے، ان کی طرف سے اس مدرسے کے لیے 1000 روپے امداد کے اللہ ان کو دینے کو قبول فرمائے. طاہر حسین 1200 روپے. طاہر حسین بھائی 1200 روپے الحمدللہ. دیکھو ایک بات یاد رکھو، سنو، اللہ نے یہ زمین ہم لوگوں کے لیے بنائی، ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے. ہم لوگ یہاں کے لیے، کہاں کے لیے بنے؟ ارے جلدی بولو، کہاں کے لیے بنے؟ کہاں کے لیے بنے؟ میں بولتا سسرال کے لیے بنے. وہاں کے لیے بنے، آخرت کے لیے. ذرا زور سے بولو، کہاں کے لیے بنے؟ دیکھو دنیا کی ریت ہے، دنیا کی ریت ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہوگا، جو آیا ہے اسے جانا ہوگا. یہاں کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال، 130 سال، 140 سال چلے جائیے، 150 سال نہیں، وہاں تک نہیں جائے گا، وہاں نہیں جائے گا. 60-70 سال عمر ہو گئی تو آدمی تو ایسی چرپائی پکڑ لیتا ہے. اگر وہ اچھا ہونا چاہے، خالی اس کو کٹھیار ہاسپٹل میں پہنچا دیے، سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر پہنچا دے گا اس کو، جا جھمیلا کر دو. اچھا وہاں کتنا دن رہنا ہے؟ اے بابو یہ بہت بے چین ہے، یہ لگتا ہے چھٹے آسمان سے بھی اترا ہے. اے بابو جلدی جاؤ. وہاں کتنا دن رہنا ہے؟ 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 50,000 سال نہیں، 1,00,000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اربوں سال نہیں، کھربوں سال نہیں. ہمیشہ ہمیشہ وہی رہنا ہے، وہاں سے پھر لوٹ کر نہیں آنا ہے. اے مسلمانوں، نوجوانوں، اے مالدہ کا جلسہ تھا، وہاں جلسے میں جب پہنچا میں تو ایک مکان میں لے گیا کہ حضرت آپ یہیں آرام کریں گے. تو مکان کے اندر گیا، 10-12 نوجوان میرے پیچھے تھے، روم کے اندر لے گیا، بہترین پلنگ ہے اور قربان جاؤ بستر، چادر، کیا خوبصورت چادر بچھی ہوئی تھی. میں اس روم کے اندر گیا، بولا حضرت یہی اسی پلنگ پہ آپ آرام کیجئے، اور جب تقریر ہوگی تو پھر آپ کو چلنا ہے. تو ہم نے کہا کہ بابو یہ مکان کس کا ہے؟ تو نوجوان بولا کہ میرا ہے، ہمارا ہی مکان ہے. ہم نے کہا بہت خوبصورت مکان بنا بھائی، کتنا خرچہ کیے؟ بولا 3 کروڑ. ہم نے کہا 3 کروڑ خرچہ کر دیے؟
بولا حضرت یہ جو ماربل دیکھ رہے ہیں نا؟ ہم بولے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں. بولا ماربل یہاں کا نہیں ہے، یہ جے پور کا ہے. ہم نے کہا کہ واہ. تو ہم نے کہا کہ بابو یہاں تو مکان بنا لیے، وہاں بنائے؟ بولا کہاں؟ ہم بولے وہاں. بولا کہاں؟ نہیں سمجھے. بولا بدھو یہ 3 منزلہ مکان کیسے بنا لیا تو؟ تمہیں سمجھے میں نہیں آ رہا کہ اور بھی کہیں مکان بنانا ہے. ہم نے کہا کہ آخرت میں مکان بنائے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہاں 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال رہو گے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں مکان چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے بولو بھائی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انشاءاللہ. ہم جہاں سے آئے ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہی تو جانا ہے، بس وہی تو جانا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہی تو جانا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہی تو جانا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہی تو جانا ہے، بس وہی تو جانا ہے. موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے، مرض تو بہانا ہے. یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم. یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم. کیا کس کو کس کے کاندھے پر، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے. انشاءاللہ نوجوانوں میرے بچوں گناہوں سے بچو. ایک بات یاد رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے محبت کرو. اور سنو میرے بچوں گناہوں سے بچو. جب شیطان ورگلا دے گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لو. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں تیاری کرو، اللہ اس کا انعام وہاں دے گا. اور اللہ کا انعام جنت الفردوس ہوگا. اللہ کا انعام جنت ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. انشاءاللہ تیاری کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا. یہ مدرسے کا جلسہ ہے، کئی بچوں کے دستار بندی ہونی ہے. الحمدللہ جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، جو بچہ اپنے سینے میں 30 پارہ قرآن کو محفوظ کیا ہے، اور قربان جاؤ حافظ قرآن کون ہے؟ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. ہم زیادہ نہیں مانگیں گے آپ کو، کم از کم 1500 روپے دینے والے کم از کم 10 15 20 آدمی اپنے ماں باپ، شعبان معظم کا مہینہ ہے، اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کے لیے سے، دادا دادی نانا نانی کی سال و ثواب کے لیے سے انشاءاللہ 10 12 آدمی کھڑے ہوئیے. انشاءاللہ 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 دینے والے کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ آئیں، میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا. الحمدللہ. کیا نام ہے؟ بنا نام اللہ دینے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور محمد اخلاق صاحب 1000 روپے. الحمدللہ. اللہ دینے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ماسٹر محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. جلیل الدین صاحب، ضمیر الدین بھائی 1500. ماشاءاللہ. دیکھیں کئی آدمی ہو گئے الحمدللہ، کئی لوگ ہو گئے. دیکھیں جو دینے والا ہے وہ دے گا، جو دینے والا ہے وہ، اور جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سنائیے مت، تقریر کھلا کے الٹا دیے، 1 ٹکا نہیں دے گا. جو دینے والا ہے وہ دے گا. دیکھیں ایک صاحب ہمارے ادھر بھی آ گئے. لیجیے حضرت لیجیے. ماشاءاللہ. آجا بھائی آجا. ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر رومال لے کر چھوٹے چھوٹے بچے بھول جائیں. میری ماں بہنوں سنو، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دن کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے. اب اس کی بیٹی ہو، دل کھول کر تعاون کرنا اس مدرسے کے اندر میں. میری ماں بہنوں تمہارا ایڈا زیور تمہارے کانوں داچے جھمکا
এটা নাকের বুন্দা, এটা হাতের কঙ্গন, এটা গলার চেন, এটা পার পাশে। ও মেরে মা बहनों सुनो, मौत आएगी घर वाला खोल लेगा। आज मौका छे, जतेला पैसा नहीं ओसियाई सबला पैसा डाले दे, टका डाले दे और सबला जेवरो खोले डाले दे। नहीं डालेगी। मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब 2000 रुपए जल्दी करें मेरे भाई माशाल्लाह। 500 हजार 1500 2000 2500 3000 4000 5000 10000 20000 भी दे, 50000 दे दिए, 1 लाख दे लिए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, आप 10 लाख दिएगा हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच लीजिए। हाँ तो हमको क्या है, हमको लेना ना है और कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीब हैं आप, आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है।